میں نے کہا ممی ڈیڈی جتنے لوگ نہیں، خالی 2 شیل پڑے نا ان کو تو پتا چلے کہ نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ وہ حضور کے غلام تھے جو سینے پہ گولیاں کھا کر بھی لبیک کے نعرے لگا رہے، فوج کو کھلی گالیاں دی، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں نے کہا لبیک والوں تو حضور کی بات کرتے پھر بھی ان پر ایکشن ہوتا ہے۔ ان کے بیان تھے کہ انہیں کچل کے رکھ دو، یہ بیان تھے ان کے کچل کے رکھ دو۔ میں نے کہا وہ تو رب ہے، وہ دیکھتا ہے تم کس کو کچلتے ہو۔ یہ شیخ رشید تھا جس نے یہ جملہ کہا تھا، نیٹ پر بھی موجود ہے، کہ کیا ناموس رسالت کے لیے پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا دے؟ تو آج تم کیا کر رہے ہو ناموس عمران کے لیے؟ امریکہ کے خط کے بہانے بنا کر تم پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ قوم ہوش کے ناخن لے، ہم تو یہی کہتے ہیں قوم ہوش کے ناخن لے، کس طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ حضرات کو بھی میرا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کے بھی کسی دل کے کونے میں عمران کے لیے کوئی نرمی ہو تو حضور کی ناموس کو سامنے رکھنا۔ ہماری کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں جسے ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں یار آپریشن، میں نے کہا ساتھ موجود تھا نا، وزیر اعظم تھا نا، اس کی موجودگی میں 34 حضور کے غلام شہید ہوئے نا، کر سکتا تھا نا، روک سکتا تھا نا۔ یہ شیخ رشید تھا جس نے یہ جملہ کہا تھا، نیٹ پر بھی موجود ہے، کہ کیا ناموس رسالت کے لیے پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا دے؟ تو آج تم کیا کر رہے ہو ناموس عمران کے لیے؟ امریکہ کے خط کے بہانے بنا کر تم پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ 2018 میں بھی 126 دن دھرنا دے کر قوم کو بیوقوف بنایا تھا، اب پھر یہ منچ پہ چڑھ کر دھرنے دے رہے ہیں روڈ پر۔ 3.5 سال جو پرفارم کرنے کے بعد یہ کوئی کام نہیں کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ہم کسی جماعت کے لیے جو نا دل میں فیور نہیں رکھتے، ہم حضور کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا ان لوگوں سے کیا تعلق؟ سب چوروں ڈاکو لٹیرے لوگ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان چوروں کے مقابلے میں پی ڈی ایم کو اگر عمران کی کو سپورٹ کرتا ہے اور جان بوجھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا خط تھا، وہ مظلوم ہے، تو یاد رکھنا وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ آسیہ کو ملک سے بھگانے والا وہ ہے۔ حضور کے ہزاروں علماء جو حضور کی امت کے علماء ہیں ان کے جیلوں میں ڈالنے والا یہ انسان ہے۔ امیر المجاہدین کو جیل میں ڈلوانے والا یہ مردود آدمی ہے۔ 34 حضور کے غلام شہید ہوئے، اس کی وزارت میں شہید ہوئے۔ یہ سب فواد ڈبو جتنے لوگ تھے یہ مردود ہے، خدا کی بارگاہ سے ان پر لعنت پڑی ہے کہ جب حضور کے دین سے تم ٹکر لوگے۔ یہ تکبر کرتا تھا، کچل کے، توجہ، ان کے بیان تھے کہ انہیں کچل کے رکھ دو، یہ بیان تھے ان کے کچل کے رکھ دو۔ میں نے کہا وہ تو رب ہے، وہ دیکھتا ہے تم کس کو کچلتے ہو۔ وہ تو رب ہے، رب کو پھر جلال آتا ہے۔ یاد رکھنا آج بھی جو میں نے آپ کے سامنے آخری 5 منٹ لیے یہ حضور کی بات کی۔ حضرت یوسف پر جب یہ معاملات ہوئے پوری قوم کو غلام بنا دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ اور میں غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ عمران کی سپورٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اور میں غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں تو حضور سے وفا کریں۔ آج بھی قوم حضور کے لیے کھڑی ہو جائے۔ واہ یار، پچھلے رمضان میں اتنا ظلم حضور کے غلاموں پر، شہید کیا، کوئی بولنے والا نہیں۔ آج یہ نکلے ہیں۔ میں نے کہا ممی ڈیڈی جتنے لوگ نہیں، خالی 2 شیل پڑے نا ان کو تو پتا چلے کہ نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ وہ حضور کے غلام تھے جو سینے پہ گولی